ہمارا یاد کرنا نہیں کوئی اتنے معنی رکھتا حضرت، لیکن ان کا یاد کرنا بڑے معنی رکھتا. اور حضرت انہوں نے کہاں کہاں یاد کیا. کبھی کتابیں کھولو، کبھی علماء کے پاس آ کے بیٹھو، سنو تو صحیح حضرت، وہ ہمیں ذرا بتاؤ ہمارے محبوب نے ہمیں کہاں کہاں یاد کیا حضرت. یہ حضرت فضل بن عباس سے بھی ایک روایت ہے، اور حضرت قسم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی ایک روایت ہے، اور دونوں کی تقریباً ملتی جلتی روایتیں ہیں. حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک سے باہر آیا حضرت. تو کہتے ہیں جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی قسم ایک بار پھر اتر اور پھر روح مبارک کی زیارت کر لیں. اور کیونکہ حضرت اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، اس لیے میں واپس ہی رہتا ہوں. بس اتنا ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ روح مبارک کیا تھا کہ آدم چشتی نے حضرت حسان بن ثابت نے تو جو لکھا سو لکھا ہی نا حضرت، ان جیسا کون لکھ سکتا ہے. لیکن آدم چشتی نے ہم جیسے جٹکوں کے لیے بڑا ہی آسان کر کے لکھ دیا. وہ کیا کہتے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. وہ کسی نے کہا تھا نا، بن دیکھے فدا ہے سب عالم، دیدار کا عالم کیا ہوگا حضرت. وہ بھی دیکھا نہیں تو ممتاز قادری شہید ہو گئے، غازی المدین نے وار دیا اپنا آپ حضرت. وہ بھائی اگر بن دیکھے یہ حال ہے تو دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا حضرت. اسی لیے تو کسی اور نے بھی لکھا تھا نا، وہ کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. وہ تھے جن کو دیکھ کے انگلیاں کٹ گئیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں بغیر دیکھے سر کٹ رہے ہیں حضرت. بڑا سونا لکھا اعظم چشتی نے، اجے تو میرا محبوب نہیں. تو حضرت کیا کہنے حضرت اس روح. دیکھو نا حضرت، جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا نا، تو یہ قرآن ہے چلو، تو وہ دیکھ کے وہ جو ہے نا، وہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. بھائی ہمیں تو کٹ لگ جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں کہیں تذکرہ نہیں کہ وہ انگلیاں کٹ گئیں، وہ ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے چیخو پکار کی. نہیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ کے آگے سے کیا کہتی ہیں، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. حضرت جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو پھر یہ ان کا حال ہے. تو پھر قربان جائیں جنہوں نے حضور کا روح مبارک دیکھا ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا. اللہ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کی اعجاز نظر وچ تیری، جیڑا آوے وہ وک جاوے. جیڑا آوے. اور کچھ وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے آگے لاہور کے لیے بھی نکلنا ہے، تو مجھے یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مصرے بڑے ہی پسند ہیں. تو قربان جاؤں، یہ ان میں سے ہیں جو دیکھ کے لکھ رہے ہیں حضرت. تو سارا تو چلو میں نہیں کہوں گا، تو صرف یہ مصرع مجھے بڑا پسند ہے. لکھتے کیا ہیں، دیکھو نا حضرت، ہمارے کیا ہے، اونٹ سرخ کرنے کے لیے وہ سرخیاں لگانی پڑتی ہیں، لیکن وہاں کیا ہے کہ دیکھ کے پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں، لباں سرخ آنکھاں کے لالے، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں. لیکن اب کیا کیا لکھتے ہیں حضرت، پھر یہاں بات ہی ختم کر دی. کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جائڑیاں. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمارے، وہ بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطلب بید بھی ہو جاوے. میں سارے نہیں چلو پڑھوں گا. کھول دے ون جی ول زلفاں دا راہی راہ بھول جاوے. ہائے اعظم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. نظر کہاں سے آتا حضرت، وہ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں، وہ ماں نے جمے ہی کوئی نہیں ہے جدا تھا، کہاں سے نظر آئے. تو کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، اوے قسم پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، وہ ایک بار پھر واپس جا اور حضور نبی علیہ السلام کی روح مبارک کی زیارت کر رہے. کہتے میں واپس گیا پھر تو جا کے نا نبی علیہ السلام کے چہرے والدہا کی میں نے زیارت کی. تو دیکھتا کیا ہوں
کہ مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی نا نبی علیہ السلام کے جو لبہائے مبارکہ ہیں، جو ہونٹ ہیں، وہ حرکت میں ہیں۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں بھائی نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے جب سننے کے لیے کان قریب کیے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو دعائیہ انداز میں یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی۔ حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد کیا، اوے امتی، اوے آج تو اتنا ہی مصروف ہو گیا کہ تیرے پاس آج ٹائم ہی نہیں رہا کوئی بھی، تو اتنا ہی مصروف ہو گیا، تو نے اتنے کو بڑا کاروبار چھیڑ لیا۔ کیا حضرت کہہ رہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اب دیکھو نا، چلو حضرت نعرے تو جتنے مرضی مار لو اور وہ تو آپ کو بڑے مل جائیں گے، تو یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا نہیں ہے، آپ نے بس جواب دے دینا، جن کو آپ نے دینا آپ کا جواب ان تک پہنچ جائے گا۔ چلو تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ کر لیتے ہیں، آج کتنی بار درود پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ؟ مجھے کسی نے جواب نہیں دینا، بس خود کو جواب دے لو، جن تک جواب جانا چلے، کتنی بار درود شریف پڑھا جب نے نبی علیہ السلام؟ آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا؟ اچھا چلو ایک اور کر لیتے ہیں، وہ دیکھو نا، وہ ناروے والوں نے قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا، اور ہمیں ان سے کچھ اچھے کی امید ہے بھی نہیں ہے، ہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو چلو ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، کتنی دیر ہوئی قرآن پاک کھولے ہوئے؟ بھائی ہمیں نہیں کسی نے پوچھنا، ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا جا کے، ناروے والوں کو پوچھو گے، ہمیں نہیں ہوگی۔ بتاؤ بھائی کتنی دیر ہو گئی، جواب دو، اپنے آپ کو جواب دو، کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے ہوئے؟ یار جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ حضرت ہمارے کابرین تو حضرت کہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے تھے حضرت، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ 100 بار بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی۔ اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو حضرت، اور عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ۔ دشمن آمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، کون کرتا ہے حضرت؟ وہ نعرے رہ گئے ہمارے پاس۔ اس لیے عمل کی طرف آؤ، درود پاک پڑھا۔ اور یہی تو میں حضرت ہر جگہ جا کے، بھائی ہم بھی مدارس میں پڑھے ہیں، بچے یا علماء بیٹھے ہیں، وہ ابرار خطابت، وہ کنز الخطیب، وہ ہمیں یاد ہیں ساری حضرت، میں سب سارے نعرے مارنے۔ بھائی مدارس میں یہی ہوتا ہے نا ابتدا میں حضرت، جتنے بھی خطیب ہیں سارے برار خطابت کا سہارا لیتے ہیں جب ہم مدارس، کیونکہ آپ کو شاید نہیں پتہ، یہ بزم ادب ہوتی ہے مدرسوں میں جمعرات کو حضرت، پھر وہاں 4 تقریریں، 4 نعتیں، اور جو ہے نا 4 تلاوتیں، اس کا ایک ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہو۔ تو ظاہر ہے حضرت اس وقت تو ہماری بھی علمی سطح اتنی نہیں تھی کہ ہم بڑی بڑی کتابوں سے کچھ اخذ کرتے، تو ہم بھی جا کے بازار سے برار خطابت لے، ساری تقریریں ہمیں یاد ہیں حضرت، لیکن نہیں یار آج امت کا بڑا برا حال ہے، اور اتنا برا ہو گیا کہ آج امت روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور چلی گئی ہے، بڑی دور چلی گئی ہے، بڑی دور چلی گئی۔ آج کسی سے بھی پوچھ لو حضرت جی مدینہ کدھر ہے، اور یہ بڑی دور ہے، لیکن یہ بات اب آئی ہے، ہاں پہلے یہ بات نہیں تھی حضرت۔ اعظم چشتی نے لکھا، اور حضرت انہوں نے یہ لطیفے نہیں لکھے، اعظم چشتی کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا حضرت، وہ عاشقوں نے کہا نہیں تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں حضرت، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس لیے حضرت یہ دور کرو بے عملی بدر، روز درود پڑھو نبی علیہ السلام، پڑھو بے شمار پڑھو، بار بار پڑھو حضرت، بار بار پڑھو حضرت، بار بار پڑھو۔ اور اتنی بات ہمیشہ یاد رکھنا، اتھے عمل آندے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی، دروشی پڑھا کرو حضرت، دروشی پڑھا کرو حضرت، دروشی پڑھا کرو حضرت، دروشی پڑھا کرو، باحضور ہو۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا کرتے تھے۔ اب تو حضرت جو تھوڑا سا بھی بزرگ ہو جائے وہ کہتا ہے میں ہی بزرگ ہوں، مجھے نہیں لوڑ کسی کے پاس جانے کی۔ بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں سے ملنے جایا کرتے تھے، اب کون جاتا ہے حضرت کسی کے پاس؟
تو آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں، کہتے میں ملنے کے لیے گیا، تو کہتے جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا، پانی میں نا آٹا گھول رکھا ہے اور وہی کھا رہے ہیں۔ کہتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بھئی ایسی آفت کیا پڑی کہ پانی میں آٹے گھول کے کھانا پڑ گیا؟ تو کہتے میں نے سوال کیا حضور پانی چ آٹا گھول کے کیوں کھان دے ہو؟ بھائی اس کو گوندھ لیتے، اس کا پیڑا کر لیتے، آگ جلا لیتے، روٹی لگا لیتے، لگا کے کھا لیتے۔ ذرا جواب سننا حضرت، یہ ہمارے کابرین ہیں۔ اب آگے سے فرماتے بھائی گوندھتے بھی ٹائم لگنا تھا، اب پیڑا کرتے بھی ٹائم لگنا تھا، آگ جلاتے بھی ٹائم لگنا تھا، روٹی پکاتے بھی ٹائم لگنا تھا، پکا کے کھاتے بھی ٹائم لگنا تھا، اور پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا رہا ہوں جو وقت بچ جائے گا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور یاد کر لوں گا۔ اور حضرت اسی سارا دن ویلے جھوٹے بہ رہنے حضرت۔ جیسے میں نے کہا نا قصور بڑا رل مل کے حضرت جی تباہی آئی ہے، نہیں آئی۔ جیسے میں نے کہا نا ہمارے بچپن میں ایسی نعتیں تھیں حضرت کہ وہ جو تھوڑے عمل کے پیچ تھے نا وہ بھی ٹائٹ ہو جاتے تھے۔ اب تو بے عملی ہے حضرت بس۔ وہ ہم نے بچپن میں ایک نعت شریف سنا کرتے تھے، وہ کیا تھی؟ اب نعت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور تربیت بھی ہونے لگی۔ وہ کیا تھی؟ دل یاد لئی بنایا ہے۔ کیا بات، سبحان، پہلی بات کیا پتہ چلی ہے؟ دل یاد کے لیے ہے، دل یاد کے لیے ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب کہاں ہے حضرت یہ باتیں رہ گئی؟ حضرت یہ سارا کچھ ہی انہی کے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے سلما گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضرت اس لیے یہ یاد جوڑ کے میں سیالکوٹ سے درد لے کے آئے، پتر بے عملی چھڑ دو، نماز دی پابندی کرو، داڑھی شریف رکھو، کچھ بھی نہیں انشاءاللہ۔ اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے، رکھو انشاءاللہ۔ تو جے کسی دا نہ بیاہ ہوئے تو مینوں فون کر لئیے انشاءاللہ۔ جے ماما پھپھو ماسی نہ کر دے تو مینوں فون کر دئیے، انہاں دی کی ضرورت ہے نہ کرن، دونوں نفل پڑھ کے نہ تے صرف ورزی پا دئیے۔ یا اللہ تیرے محبوب دی سنت زندہ کریں گے تو سانوں لوکاں نے کڑیاں بھی نہیں دینیاں، جے نہ حضرت سویرے بوہا کھڑکیا تو میں جرمدار ہاں۔ ہاں بھائی آؤ تو صحیح نہیں، ہاں کون ہے جو آپ کو نہیں دے گا؟ ہاں یاد رکھنا یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کا حضرت، سارا اللہ کہہ رہا، اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے۔ ہاں یہ چلو اب میں آنے لگا ہوں تربیت کی طرف۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم ہے نا، ہم نے استادوں سے سیکھا، ہم نے کتابوں سے سیکھا، ہم نے بزرگوں سے سیکھا، لیکن حضرت الرحمن علم القرآن، جو نبی ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا، ان کو خود اللہ ہی سکھاتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا ایک باب۔ اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کو دوست ہے، عرض کی تھی یا اللہ ایک درزی ہے میرا بچپن دا یار ہے، فرمایا کچا کہ پکا؟ عرض کی تھی یا اللہ بڑا ہی پکا ہے، فرمایا اگر اتنا ہی پکا ہے تو جاؤ اس سے سوئی تو لے کے آؤ۔ اب سوئی کیا ہے حضرت؟ وہ آج مجھ سے بھی کو مانگنے آئے تو میں نہیں انکار کروں گا، ہے ہی کچھ نہیں حضرت، آج بھی 4-5 روپے کی آتی ہے، اس وقت بھی ایسے ہی تھی۔ وہ حضرت سے سوئی مانگنے آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، اس نے بٹھایا، بڑی محبت کی۔ اب صرف دوست نہیں، اب دوست بھی وہ ہیں جن کے سر مبارک پہ تاج نبوت سج چکے ہیں، بڑی محبت کی، بڑا ادب کیا۔ وہ بٹھا کے نا عرض کرتا ہے حضرت کیویں آن ہویا؟ آپ نے فرمایا بھائی تجھے یاد ہے ہمارا بچپن کٹھا گزرا؟ جی جناب۔ جوانی کٹھی گزری؟ جی جناب۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے محل میں گزرا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے یاد ہے نا میں محل سے تجھے لا کے کتنے کتنے قیمتی تحفے دیا کرتا تھا؟ جی جناب۔ تو چل آج پھر مینوں بھی تیرے نال کام پی گیا، ایک سوئی تے دے تو درزی۔ وہ کہتا نہیں جناب سوئی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا تجھے بچپن میں کیا کیا نہیں دیتا رہا، آج پہلی بار سوئی مانگی ہے وہ بھی نہیں دے رہا۔ وہ کہتا ہے حضور کسی بات کا انکار نہیں، سوئی نہیں دینی میں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ واپس گئے، اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی اللہ ہے مندا ہے کہ یار ہاں لیکن سوئی نہیں جے دین لیا۔ فرمایا پھر جاؤ۔ آپ گئے، اس نے ساری جتنی سوئیاں تھیں نا ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ڈال دی، خود بھی گر گیا اور معافی مانگنے لگ پڑا، اے حضور میں نے معافی دے دے، اے حضور میں نے معافی دے دے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، پہلے ایک سوئی نہیں دے رہا تھا اب ساری دے رہا ہے، حکم کیونکہ ایک کا تھا، ایک سوئی اٹھائی اور کوئی طور پر واپس گئے۔ اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی یا اللہ پہلے ایک نہیں دین ڈیا، ہن کہندا ساری تہاڈیاں نے۔
اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پہلے بھی اس کے دل میں میں نہیں ڈالا تھا، ابھی میں نہیں ڈالا۔ کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا داڑھی کی وجہ سے؟ آؤ تو صحیح آ رہے ہیں، بہانے پہ لاندے بہانے پہ لاندے۔ کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ ڈال دینا عرضی۔ ہاں دیکھو سرے بوا نہ کھڑ گیا تو گل کریو حضرت، کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ اصل میں بات یہ ہے حضرت، ہمارے اندر اب بھی چور ہے حضرت، ہمارے اندر ہی چور ہے۔ اب بہانہ میں بھی رشتوں کا لگاتے پھرتے ہیں حضرت، یہ نہ کرو، سونی کر کے رکھو انشاءاللہ حضرت۔ ہاں اور یاد رکھو، یہ آپ نے میلاد شریف منایا نا پتر، اب ایسے میں نے پہلے کہا نا میں یہاں کسی اور ارادے سے نہیں ہے، میں تو تربیت کرنے آیا ہوں۔ اللہ آپ کو اس سے بھی سونی انداز سے منانے کی توفیق عطا کرے۔ آپ نے جھنڈیاں لگائیں، لڑیاں لگائیں، 100 بار لگاؤ، لیکن جو آپ نے جھنڈیاں اور لڑیاں لگائیں ہیں کہاں سے آئیں؟ چائنا سے۔ تو حضرت جی پھر یہ ہم کیسا میلاد منا رہے ہیں کہ چائنا کی لگا رہے ہیں، مدینے کی اتار رہے ہیں؟ اصل میلاد حضرت ادن ہی ہونا جی جدن مدینے دیاں لگن گیاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ ہاں۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت جنہوں نے میلاد منایا وہ کیسے تھے۔ یہ میں موزے جب پہنتا ہوں مجھے ہمیشہ حضرت کی بات یاد آتی ہے، مجھے نام ان کا اس وقت نہیں ذہن میں آ رہا، کو تھوڑی ایک ٹینشن چل رہی ہے۔ حضرت کو نا دائیں پاؤں پہ پھنسی ہو گئی، جس کو پنجابی میں کہیں گے دانہ نکل آیا۔ وہ طبیب آیا دیکھنے کے لیے، تو حضرت کو کہتا ہے حضور لاؤ جراب، موزہ لاؤ مینوں تے وہاؤ اپنا پیر۔ اب کیونکہ پھنسی تھی دائیں پاؤں پہ تو دائیں موزہ اتارنا چاہیے تھا نا، تو حضرت نے کیا کیا، انہوں نے پہلے بائیں اتارا۔ تو حکیم عرض کردہ حضور سجے پیر تے دانا ہے تے سجی جراب لا کے مینوں بہاؤ۔ آپ نے فرمایا دانا تے سجے پیر تے بھی، لیکن سنت تے کھبی لانا ہے نا پہلے ہے، اور سنت متواتر۔ سارے انبیاء کی داڑھی ہے، سارے صحابہ کی داڑھی، سارے اولیاء کی داڑھی۔ ہائے تو بڑے بکواس کرنے والے یہ بکواس کر رہے ہیں نا، نہیں اس ویلے تے کینچی نہیں سی نہ ہوندی تاں رکھ دے سن۔ نہیں حضرت ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے، سب کی سنت ہے پتر۔ بڑا اوکھا جہاد ہے، ہاں گھروں ٹچکراں شروع ہونیاں نے اور جہاں جاؤ گے ٹچکریں ہوں گی۔ مجھے پہلے خود بڑا غصہ آتا تھا، وہ بینک جانا، کسی آفس جانا، کسی دفتر جانا، وہ میرے کو داڑھی منڈا لنگ گیا انہوں روکنا نہیں، میں روک لینا انہیں۔ مجھے پہلے بڑا غصہ لگنا، یار چنگا ہے داڑھی رکھ کے جرم ہی کر بیٹھے، لیکن حضرت اب مزہ آتا ہے۔ وہ ویختے سے تین انہوں دی وجہ نہ روک دینے پہ، تین انہوں دی وجہ نہ روک دینے پہ، اس لیے پتر۔ اور آپ میں پتہ نہیں کبھی کو سیالکوٹ آیا کہ نہیں آیا۔ سیالکوٹ میں میرے بزرگ ہوئے ہیں، میرے دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور کہتے ہیں نا بزرگوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک پنجابی میں بڑی سونی بات کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا اے کھ رکھ لے تیرا کھ رہ جاؤ گا۔ تو تے انہوں بڑا ہولا جان لیا نا، نائی نو پیسے دے کے لو آنا جا کے، اے کھ رکھ لے کھ رہ جاؤ گا، کھ رہ جاؤ۔ اس لیے میں جتنے بچے ہیں حضرت آپ سب سے کہوں گا، ایک وہ ہے نا جس کے لیے ہم نہیں رکھ رہے، پتر تو مر جانا، کسی نے مہینہ رونا، کسی نے 1.5 مہینہ رونا، بھول جانا حضرت انہوں نے، کسی نے نہیں پوچھنا تنوں حضرت۔ اس لیے یہ رکھو حضرت، نماز کی پابندی کرو، سونی کر کے رکھو حضرت، کچھ بھی نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رحمت ہی ہوگی حضرت، اللہ کے فضل و کرم سے رحمت ہی ہوگی۔ بس یہی ہے حضرت کہ آج ہم روحانی طور پہ بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے۔ لیکن حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بڑے بھی ایسے تھے، نہیں حضرت، یہ دور ہم ہو گئے ہیں، وہ دور نہیں تھے۔ یہ بہت پیارا نام ہے ہماری تاریخ کا، حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کہ جو ہے نا صوفیاء میں ہے، بہت بڑا اپنے اب وقت کا نام ہوا ہے، بہت بڑا۔ اور حضرت کو بڑی چلو میں نہیں، اس طرح بندہ بڑا نہیں بنتا، بڑا بنتا ہے بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پر راضی رہنے سے۔ اب دیکھو نا حضرت، یہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے، یہ حکم ہے، ہم اس پہ بھی نہیں، اس سے آگے ہے کچھ معاملات جہاں بندے کو اختیار ہوتا ہے، لیکن مقام رضا یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار کو بھی ترک کر کے کہ نہیں یا اللہ جی میں تیری مرضی ہے حضرت۔ اور جو پھر یہاں آتا ہے نا حضرت، وہ پھر بڑا بنتا ہے، وہ بڑا بنتا ہے۔
یہ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے اپنے. ہم تو یہ حکم بھی نہیں نا پورے کرتے. اب دیکھو یہ بڑے کیسے بنتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ گنگو میں قید پڑ گیا. تو یہ اللہ والے ہوتے بڑے نرم دل ہیں حضرت. تو آپ نے کیا کیا, اپنی روحانی طاقت سے ایک ایسی دیگ بنائی کہ جو بندہ جو نیت کر کے اس میں برتن ڈالتا نا, اس کی نیت کے مطابق کھانا نکلتا. کیونکہ مسلمان بھی رہتے تھے, ہندو بھی رہتے تھے, سکھ بھی رہتے تھے, سارے رہتے تھے, سب کے کھانے جدا جدا ہیں. جو نیت کر کے برتن ڈالتا نا وہی کھانا نکلتا. لیکن حضرت ادھر یہ ادھر کوئی کمال نہیں ہے, ادھر کمال کچھ ہو رہی ہے. لکھا ہے ایک دن حضرت بیٹھے تھے تو غیب سے آواز آئی, اوے عبد القدوس وہ فقیری تے کر لئی ہوں رزاقی بھی کرن لگا ہے. عرض کی یا اللہ میں تے دیکھ تاں بنائی ہے کہ تیری مخلوق بھکھی ہے, چل کھانا کھا لیں گے. تو آواز آئی ساڈے نال بہتا پیار کرنا ہے, اللہ ساڈے نال بہتا پیار کرنا ہے. تو لکھا ہے کہ حضرت نے دیکھ توڑ دی اور پھر مقام رضا پر فائز ہوئی. امام حسین نے یہی کیا نا حضرت. کیا آپ کربلا میں کر کچھ نہیں سکتے تھے؟ سارا کچھ ہی کر, لیکن کیا ہوا حضرت, طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. ایتھے حضرت کیڑا مڑدا جی حضرت, ایتھے کسی نے جی لڑائی ہوئی تے کی نہیں میں معاف کر چھڑیا ہے. معاف کرنے والے کتنے حضرت, تیرے کو ہویا ہی کھ نہیں ہے. وہ حسین ہی تھے جنہوں نے معاف کر دیا. حسین ہی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیاں. حضرت اگر کچھ کرتے تو منع تو نہیں تھا کرنا, لیکن کیا کہا, جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چولہے پاواں. ہمیں حکم ہے سر ننگا نہ رکھو, ہم نہیں رکھتے. ہمیں حکم ہے داڑھی رکھو, جھوٹ نہ بولو نہیں باز آتے, حرام نہ کھاؤ نہیں چھوڑتے. ہم سے تو یہ نہیں ہوا حضرت. یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں حضرت, بہت آگے کی باتیں ہیں. پھر یہ بڑے لوگ تھے حضرت. تو لکھا ہے کہ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور مبارک میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ, یہ بھی صاحب تصنیف بزرگ ہوئے ہیں. تو یہ پہلے صوفیاء کے مخالفین میں سے تھے اور انہوں نے حضرت کے خلاف بڑے بڑے فتوے. وہ آج کل بیٹھا ہوا ہے نا وہ مرزا جیل میں بھی, اللہ اسے ہدایت دے دے. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, وہ بڑے بڑے سخت الفاظ بول رہے ہیں بزرگوں کے لیے. میں دعا کروں گا اللہ اسے ہدایت دے, اللہ اسے ہدایت دے. اس نے ان بزرگوں کو پڑھا ہی نہیں حضرت, یہ بزرگ تھے کیا حضرت, یہ لوگ کیا تھے اور یہ ان کا کردار کیا تھا. لیکن اتنا بھی یاد رکھنا حضرت, ان بزرگوں کے کردار کو مجروح کرنے میں ہم بھی بڑے ذمہ دار ہیں اس میں حضرت. داتا حضور نے کب کہا تھا کہ یہ میلہ لگانا ادھر آ کے, کہا تھا انہوں نے؟ کب کہا تھا حضرت؟ بلے شاہ نے کہاں کہا تھا کہ میرے مزار پہ آ کے اس طرح کا میلہ لگا, کہا تھا انہوں نے. ہم بڑے ذمہ دار ہیں حضرت اس کے. ہم نے زمانے کے سامنے اپنے بزرگوں کو جس طرح پیش کیا نا, یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں تھا کہ بھائی مزار کا جو غلاف ہے, جو مزار کے اوپر وہ آپ چادر چڑھاتے ہو, جتنی دیر وہ ایک چادر میلی نہ ہو جائے دوسری نہ ڈالنا کوئی بھی. یہ ہم کر رہے ہیں حضرت, چادر تے چادر نے چڑھن نہیں دی. انہوں نے کب کہا تھا ہمارے مزاروں پہ آ کے ڈھول بجانا, کہاں کہا تھا حضرت انہوں نے؟ اس میں حضرت ہمارا بڑا قصور ہے. ہم نے آج اپنی یوتھ کے سامنے لا کر اپنے بزرگوں کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہماری یوتھ سمجھ رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے تھے حضرت. نہیں, وہ اس طرح کے نہیں تھے حضرت, وہ نہیں تھے. یہ اس میں ہمارا بڑا قصور ہے حضرت. وہ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو عبداللہ شاہ تھانیسری نے بڑے سخت فتوے دیے حضرت کے خلاف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ آپ حضرت کے یہ دستے مبارک پر توبہ بھی کی اور حضرت نے بیعت بھی کر لی. تو حضرت ان بزرگوں کا تو کام ہے نا پردے اٹھا کے دکھانا. تو جب بیعت ہو گئے نا تو آپ نے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا, شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے. تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ ساڈے کہن تے بھی کر رہا, اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت دعا کرو کو سانوں بھی بھیجے حضرت. بڑا مزہ ہوتا ہے حضرت جب کوئی بھیجے نا. چلو اب آپ کہیں گے جی بتائیں کیا فرق ہے. ہاں بڑا فرق ہے. یہ جو ہم خود جاتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بس تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں حضرت. کبھی گنبد کو کنڈ کر کے تصویر کھینچی, کبھی معاہدہ شریف میں تصویر کھینچی, کبھی کسی دروازے کے سامنے تصویر, ہم تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں حضرت. لیکن جس کو حضرت کسی نے بھیجا ہو نا, جب وہ واپس آئے تو بندہ اس سے پوچھے نا حضرت کو گالی سناؤ, تو پھر وہ ایک ہی بات سناتا ہے, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. جس کو کسی نے بھیجا. اس لیے میں کہتا ہوں پتر دعا کیا کرو ہمیں بھی کوئی بھیجے حضرت.
تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا. حضرت نے آپ کو کہا شاہ جی پھر ایک حج ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں. اور ہاں جب مدینہ پاک جائیں نا تو حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں حاضری ہو تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا ہمارا بھی معمول ہے. حضرت گئے حضرت, لیکن پیچھے نگاہ تھی, توجہ تھی شیخ کی, ایسی بے خودی طاری ہوئی جا کر کہ کچھ یاد نہیں رہا. اور لکھا بھی حضرت نے بھی, وہ کیا کہتے ہیں, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. اتنا یاد ہے حضرت, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. بس حضرت نگاہ تھی, کہاں یاد رہا کچھ حضرت, کچھ بھی یاد نہیں رہا, بلکہ یہاں تک بے خودی طاری ہوئی کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. اب جب واپس قافلہ روانہ ہوا نا ہند کے لیے, تو راستے میں اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی جو گنگو میں بیٹھی ہیں. آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں آکھیا سی حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ میرا بھی سلام پیش کریو, تے سلام ہی نہیں جے پیش کیتا. یہاں کھلی, قافلہ رکوایا, تیز رفتار سے گھوڑا لیا, پھر واپس گئے. اور جا کے نا وہاں دست بستہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائے. تو لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی, اے عبداللہ شاہ تھانیسری اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. ہائے ہائے ہائے, کیسے لوگ تھے حضرت وہ, جن کو جواب بھی آتے تھے حضرت آگے سے, کیسے لوگ تھے حضرت. تو یہ واپس آ گئے, ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضرت نے وہ خود ہی تذکرہ چھیڑ دیا. آپ نے فرمایا شاہ جی پھر حج کر رہے ہو؟ جی جناب. پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب. تو پھر میرا سلام پیش کیتا سی؟ جی جناب. تو پھر جواب کی آیا سی؟ اللہ. کہاں بیٹھے ہیں؟ گنگو میں. میں نے کہا نا پتر یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا, ہمارے بڑوں سے تو دور نہیں تھا, یہ ہم نے دور کر دیا. آپ پوچھا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے پیر بدعتی کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے. جیسے آپ نے گلیاں سجائیں, جھنڈیاں لگائیں, جلوس نکالے, تو آپ کو بھی بدعتی بدعتی کا شور سنائی دیا ہوگا ہر جگہ. تو جیسے اب ہے ویسے تب بھی تھا حضرت, بدعتی نہیں تھے حضرت کوئی بھی. اس وقت کے علماء سو نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا, اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی, پیار کیا. آپ کی اولاد پاک میں سے تھے, سید تھے, آپ کی امت میں سے تھے. حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی اور فرمایا اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا. اب کیونکہ حضرت کے شیخ تھے, آپ نے تو بدعتی نہیں کہنا تھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو آپ نے کیا کیا, وہ سلام پیش کرتے ہوئے لفظ بدعتی کو حذف کر دیا, کاٹ گئے, کھا گئے, چھوڑ دیا, بولے ہی نہیں. عرض کر دیں حضرت جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا, تو روزہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ. یہ آج ہم نے دور کر دیا یار, یہ دوریاں ختم کرو یار, یہ دوریاں ختم کرو. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. ہاں خوب درود پاک پڑھا کرو حضرت, خوب درود پاک پڑھا کرو, خوب درود پاک پڑھا کرو. نماز کی پابندی کرو, جھوٹ نہ بولو حضرت, کسی کا دل نہ دکھاؤ حضرت. ہاں کسی کا دل نہ. جانا ہے بھائی جی, تم جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے. ہاں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو, بڑا سخت وقت ہے حضرت. ہم نے تو حضرت اب بیان کرنا ہی چھوڑ دیا نا حضرت. یہ میرا آج ہی یوٹیوب پہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے حضرت, یہ پچھلا جمعہ میرا. میں اس دن بھی ایک پروگرام میں گیا تو ایک نعت خان تھے, اور نعت خانی تو تھوڑے کو چنگی ہوندی ہے کوئی نہیں, تھی اگوں مولوی بن گئے. نعت خانی چنگی کر لو, یہ بڑی بات ہے. وہ مولوی بن گئے حضرت. وہ حضرت صاحب تشریف فرما رہے ہیں, بیان فرما رہے ہیں. او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ. اصل میں یہ کرتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیثوں کے خلاف بات. ہم نے تو یہ باتیں کرنی چھوڑ ہی دی نا حضرت. او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ اور بچھو ہیں. اور پتر یاد رکھنا یہ مولوی نہیں کہتے, یہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. اور یاد رکھنا پتر حضور نبی علیہ السلام نے اس اشدہے کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں آئے گا. حضور نے فرمایا اس کا نام ہوگا اشجاع الاقرع, گنجا سانپ. یہ ان باتوں میں نہ آنا حضرت. حضور نبی علیہ السلام نے اس کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں جو سانپ آئے گا حضرت. بڑا اوکھا کام ہے حضرت.
لکھا ہے بھائی ہم کیا پدی کا شو، ہماری اوقات کیا ہے حضرت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے نکاح میں حضور نے 2 بیٹیاں دے دی حضرت، اور دیکھے حضور کہہ رہے ہیں اللہ اور عطا کرتا تو وہ بھی ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دینی. تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. لوگ پوچھتے تھے اے ذوالنورین آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. ہاں حضرت اس کے لیے محنت کرو حضرت. اور اب ان کا بھی سن لو جنہوں نے محنت کی. یہ شیخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا تو کسی کو خواب میں ملی. تو جس کو ملی تو اس نے پوچھا رابعہ کیا بنا قبر میں؟ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے لیے نا؟ ہاں اس نے کہا دے لیے. ہاں وہ منکر نکیر میری بھی قبر میں آئے تھے اور مجھے آ کر پوچھتی ہے یا رابعہ مر ربو کا، اور رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے منکر نکیر سے پوچھا اوے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مرشیلا ہی کے نیچے سے آئے ہیں. تو آپ نے پوچھا، کہتی میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو منکر نکیر آگے سے کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے. آپ کہتی میں نے ان سے پوچھا تمہیں اینی اتوں تھلے آ کے نہیں بھولیا تہاڈا رب اللہ تے مینوں 6 فٹ تھلے آ کے بھول گیا. میرا بھی رب اللہ ہی ہے حضرت. یہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے یاد کیا تھا حضرت. اج وقت ہے حضرت، یاد کرو حضرت، یاد کرو، یاد کرو، خوب یاد کرو اپنے اللہ کو خوب. اور ہمارے سیالکوٹ میں نے ایک علاقہ میں تمہیں بتاؤں گا یاد کرنے والے کیسے کیسے کر لیتے ہیں. وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. مجذوب بزرگ تھے حضرت. ہاں تو ان کا طریقہ کار یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز پیش کی نا آپ کے، مثلا کسی نے برفی دے دی، کسی نے شکر پارا دے دیا، کسی نے جلیبی دے دی، تو کیا کرتے تھے تھوڑی سی کھا کے نا تو ساتھ نیچے رکھ دیتے تھے. اور پھر کیا کرتے جس نے دی ہوتی تھی نا اس کو پوچھتے تھے یہ برفی تو مٹھی ہے. تو اس نے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی ہے، وہ کتوں لے آندی سی چینی؟ وہ سائیں جی ہٹی تو لے آندی ہے دکاندار کو. اچھا ہٹی تو وہ دکاندار نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا سی. اچھا انہیں مل تو توڑا منگوایا. وہ مل والے نے کتوں لے آندی سی چینی؟ وہ سائیں جی روہ دی بنتی ہے. اچھا روہ دی بنتی ہے. وہ روہ کتوں نکلتی ہے؟ وہ سائیں جی گنے چوں نکلتی ہے. اچھا گنے چوں نکلتی ہے. وہ گنے چ روہ کیویں آ گئی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. کیسا تھا حضرت جی وہ ہیں جو برفی میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. ہاں یہ نہیں کہ میٹھی چیز دے دی، ہاں نمکین چیز دی نا، مثلا کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا، زیرہ پلس دے دیا، اگر کسی نے نمک پارا دے دیا تو تھوڑا سا کھا کے نا تو نیچے رکھ دیتے تھے اور پھر دینے والے کو سوال کرتے تھے وہ یہ تو لونا ہے. تو عرض کرنی سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا ہے. وہ کتوں لیا ہی لون؟ سائیں جی ہٹی تو. وہ ہٹی والے نے کتوں لیا؟ وہ سائیں جی لائی چ گرائنڈر لگے نے وڈے وڈے پی کے شاپراں چ پا کے ویچتے ہیں. وہ لائی والے نے لون کتوں منگوایا؟ وہ سائیں نے کھیوڑے منگوایا ہے. اچھا وہ کھیوڑے لون کتوں آ گیا؟ سائیں اتنے پہاڑ نے لون دے وڈے وڈے. اچھا پہاڑا چ لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. ہائے ہائے میں بڑا حیران ہوتا تھا یہ کیسا دیوانہ ہے. اسے جو دو ہی اس میں سے رب تلاش کر لیتا ہے. اور میاں صاحب نے کہا بھی حضرت، میاں صاحب کہتے ہیں پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی.